الله عفوك إني من نور مدت يداي. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ. در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جب انسان اللہ کے در تک پہنچتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کی چاہت سے زیادہ نواز دیتا ہے. ساری حاجتیں تو اسی کے در سے ہی پوری ہوتی ہے. پھر چاہے سب سے پہلے جاؤ یا سب سے آخر میں، وہ واقف ہے تمہاری ہر تڑپ سے. ان آنسوؤں میں لپٹی غموں کی چادر سے، وہ رات کی تنہائی میں چلتے ہوئے انگاروں سے، وہ صبح میں چڑھتے ہوئے سورج کی چمکتی ہوئی روشنی سے، ان قہقہوں میں بسی ہر اداسی کی چبھن سے. ہاں، وہ واقف ہے تمہاری سبھی نمازوں میں کیے لمبے سجدوں کے سسکیوں سے. پھر کیوں وسوسے ستا رہا ہے تمہیں؟ کیوں خود کو اتنے مشکل میں ڈال رکھا ہے؟ جبکہ تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچا لے گا تو کس میں اتنی جرت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ اور اللہ تو وہ ہے جو تمہاری سوچ سے بڑھ کر، تمہاری دعاؤں سے بھی کئی زیادہ اور تمہارے مانگنے سے بھی پہلے نواز دیتا ہے. پھر چہرے پہ یہ پریشانی کیسی، دل میں سوال کیسا؟ کیونکہ تمہارا یقین ڈگمگا رہا ہے. اپنے دل کو بتا دو، جو اللہ یوسف کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے، جو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، تو کیا وہ تمہارے لیے اپنی مدد نہیں بھیج سکتا؟ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں اہم بات سمجھاتی ہے، یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہے. پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے. اس رب نے تمہیں دھتکارا ہے اور نہ ہی انکار کیا ہے، فقط صبر کا حکم اور انتظار دیا ہے. جب اس نے تمہارے دل میں خیال و مناجات ڈالا ہے تو پھر گھبراؤ نہیں. یہ تو محض وقتی آندھیا ہے تمہیں اپنے قربت نوازنے کو ہی. تو اس رب نے یہ امتحان لیا ہے. اور اللہ جان نہیں مانگتا، وہ تو بس ایمان مانگتا ہے. وہ رد نہیں کرتا، وہ تو بس آزماتا ہے تمہاری محبت سے. وہ دینے پر آتا ہے تو پورا جہان لٹا دیتا ہے. وہ محبت کے ہر رنگ سے آشنا کروا کے عشق کے مقام تک لاتا ہے، جہاں صرف اور صرف ایک ہی رنگ ہوتا ہے، اور وہ رنگ ہے اس واحد خدا کا. بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا. پھر دیکھو تم اپنے دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں. اور اگر یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے ہر روز ہوتے ہیں. تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات ہو اور وہ آنسوؤں کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہی نہ جانے. تم سجدوں میں رو کر مانگو اور وہ قبول نہ کرے، تم اس پر یقین رکھو اور وہ تمہیں مایوس کر دے. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. وہ ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے. وہ جانتا تھا کہ تم مانگنے کے بعد شک میں رہو گے، اس لیے اس نے قرآن میں یہ آیت لکھ دی کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں دینے کا وعدہ کرتا ہوں. جب تھک جاؤ اس دنیاوی آزمائشوں سے تو اس رب کی طرف لوٹ آؤ. تم اسے پکارو اور وہ تمہاری ہر پکار کا جواب دے گا، کیونکہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ نہ میں نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہوا ہوں. پھر تم سر تو جھکاتے ہو مگر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہو، یقین کی بات تو کرتے ہو مگر یقین رکھ نہیں پاتے ہو.
اللہ کو راضی کرتے کرتے ہی تم اسے اتنا خفا کر دیتے ہو کہ تمہاری فتح عین تمہارے سامنے ہوتی ہے اور تم ہار جاتے ہو۔ ہر وقت گزر جاتا ہے، ہر غم ہلکا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ گزرتے وقت، دنوں اور مہینوں میں جو وقت ہوتا ہے، یہ صرف گزارنے والے کو پتہ ہوتا ہے۔ ہر چیز لکھنا، ہر چیز کہنا آسان ہے، اس پر اتر جائے تو صرف اس اترنے والے کو پتہ ہوتا ہے، اور صرف رب ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ جو سب جانے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر ہلکے ہو جایا کرو۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اپنے بندے کو کبھی انسنا نہیں کرتا۔ وہ تو بڑا مہربان ہے، سنتا سب ہے، ہمت بھی وہی دیتا ہے، ہر مشکل کا حل کر دیتا ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب وہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور اللہ کو ہر بات کا علم بھی ہے۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے، اصل منصوبہ بندی کرنا تو تمہارے رب کو آتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا اور مدد یقین سے مانگو، اور پھر اس کی رضا کے لیے صبر کی کڑوی گھونٹ پیو۔ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے موجود ہیں۔ وہ تو بس تمہارے سچے دل کی ایک پکار کا منتظر ہے۔ تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب اللہ اپنے خاموشی توڑے گا تو تم اس کا جلوہ دیکھو گے، جو تمہارے توکل کا بہترین انعام ہوگا۔ جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، انہیں اپنے قریب لانے کا موقع فراہم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں بلکہ سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کے بیٹھ جانے والے نہیں۔ تم ابھی زندگی کے جس مقام پر ہو اسے دل سے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کیا فریاد لائے ہو، اے دن بھر مسکرانے والے، کہو کیوں رو رہے ہو۔ پھر جب تم اپنے عرضیہ اسے سناتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کہ کبھی نہیں آنے والا۔ پھر وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو کیا تھا۔ ہر آزمائش میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے۔ زندگی جب بھی کروٹ لیتی ہے تو تھوڑی تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک بار جب زندگی کروٹ لیتی ہے تو برا وقت برے خواب کی طرح گزر جاتا ہے۔ صبر کرنا کبھی کبھی بہت مشکل ہوتا ہے، انسان واقعی بہادر بنتے بنتے بھی تھک جاتا ہے، مگر تم اپنا ہمت کبھی مت توڑنا، اپنی دعاؤں پر اپنا صبر اور حوصلہ بنائے رکھنا، اور اگر تم اپنے مشکل اور گھٹن زدہ زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہو تو تم نماز کی پابندی کرو، پھر دیکھنا اللہ تمہارے لیے ایسی مدد بھیجے گا
جس کا تم نے کبھی گمان ہی نہ کیا ہو. پھر تمہارے صبر کا ایسا اجر دیا جائے گا کہ تم بے اختیار شکر کے سجدے کرنے لگو گے انشاءاللہ. ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. جزاک اللہ. رباه عفوك إني للنور مدت يداي